بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نمبر 38، جناب شیخ محمد حسین بہائی۔ آپ کا مکمل اسم گرامی محمد بن حسین اور لقب بہائی تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ہمدانی کہلاتے تھے، جو کہ اصلاً حارث ہمدانی صحابی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے تھے۔ آپ کی ولادت 953 ہجری میں ملک شام میں ہوئی اور رحلت 1031 ہجری میں مشہد مقدس خراسان میں ہوئی۔ آپ کی تدفین روضہ امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے صحن مطہر میں عمل میں آئی۔ آپ کو 10ویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کرامت انگیز تھی۔ آپ پر اسرار علوم، اعداد، نجوم و فلکیات اور ریاضی پر عبور رکھتے تھے۔ ساتھ ہی اعلیٰ درجے کے حکیم اور شاعر بھی تھے۔ تفسیر، فقہ اور اپنے وقت کے دیگر علوم میں ید طولات رکھتے تھے۔ آپ نے مصر، حجاز، ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے سفر کیے اور علوم نقلی اور عقلی حاصل کرتے رہے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔ کہتے کہ شیخ صاحب نے پتھر پر مربع نما کوئی شکل منقش کی اور اسے شیراز کی سرحد کے اندر دفن کر دیا تاکہ کوئی بلا ایران پر نہ لائے۔ کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایران پر کوئی بلا نہ آئی۔ بعد ازاں کسی لالچی حکمران نے اس پتھر کو انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک مرتبہ شیخ بہائی نے ایک نقش تیار کر کے اصفہان کی حدود میں دفن کیا تاکہ طاعون کا مرض اصفہان میں نہ پھیلے۔ نقش نے اپنی تاثیر دکھائی اور ملک ایران کافی عرصے تک طاعون سے محفوظ رہا۔ ایران میں مذہب حق کا شیعت کے فروغ کے لیے آپ نے انتھک جدوجہد کی، دینی مدرسے قائم کیے اور طالب علموں اور علماء کی قدر و توقیر کے لیے خلوص دل سے محنت کی، جس کے نتیجے میں لوگوں اور عوام الناس میں علم اور علماء کی عزت کی جانے لگی اور طلب علم کا شوق بڑھ گیا۔ آپ نے علماء کرام کی عزت و قدر کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور دینی مدرسوں کا جال بچھایا، جن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا خاطر خواہ خیال رکھا۔ بعد ازاں آپ کو اعلیٰ حضرت جناب مقدس اردبیلی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مقدس اردبیلی کی ملاقات کا حال تذکرہ مقدس اردبیلی میں تحریر کیا گیا ہے۔ آپ کا اور میر باقر داماد کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا۔ مؤلف قصیص العلماء لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ نجف اشرف میں روضہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے صحن کی تعمیر شیخ بہائی نے ایک خاص انداز سے کرائی تھی۔ صحن کے اطراف میں جو حجرے بنائے گئے ہیں، ان میں سے ہر ایک حجرہ کسی خاص ستارے کے مقابل تھا، جو کہ کسی خاص علم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی اس کے مقابل بیٹھنے سے اس علم میں ترقی ہوتی تھی اور اس خاص علم کی شاخ پر جلد دسترس حاصل ہو جاتی تھی۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ہر موسم میں جب بھی سورج کی روشنی ٹھیک دیوار صحن پر پڑے، اول وقت ظہور ہوگا، آپ کی باطنی نگاہ پر اثر اور روحانی اور معنوی بصیرت مثالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبردست قوت حافظہ کے مالک تھے اور علم و دانش میں کمال رکھتے تھے۔ اصفہان شہر میں عمر کے آخری حصے میں آپ ایک روز دوستوں کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے، جس کا نام تخت فولاد ہے۔ ایک قبر کے پاس پہنچ کر صاحب قبر سے باتیں کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں کو آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ صاحب نے اٹھ کر سر پر ابا کا کپڑا ڈالا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر گھر واپس آ گئے
اور چند روز کے بعد اس دار فانی سے کوچ کیا۔ حسب وصیت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ایک گوشے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ خوش نصیبی آپ کا مقدر بنی جہاں آج بھی انگنت زائرین حاضری دیتے ہیں، روحانی قصب فیض کرتے ہیں اور صدا کرتے رہیں گے۔ بقول شاعر اہل بیت حضرت سید محمد احسن برنی، سچ ہے کہ خدا تک ہے محبت کی رسائی، اور تجھ کو یقین ہو تو محبت ہی خدا ہے۔ نمبر 39، جناب محمد بن ابراہیم صدر الدین شیرازی المعروف ملا صدرہ۔ جناب صدر الدین شیرازی 989 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے اور 1050 ہجری میں رحلت فرما گئے۔ آپ ملا صدرہ اور صدر المتعلہین کے القاب سے معروف ہیں۔ آپ پہلے فلسفی ہیں جنہوں نے دین اسلام میں فلسفے کی صدیوں کی ترقی و ترویج کے بعد فلسفیانہ مسائل کی بحثوں میں مثالی نظم اور ہم آہنگی پیدا کی۔ آپ نے ان دقیق مسائل کو ریاضی کے علوم کی طرح ترتیب دیا اور ساتھ ہی ساتھ فلسفے کو عرفان سے منسلک کر دیا، جس کی وجہ سے نہایت اہم نتائج برآمد ہوئے۔ آپ نے فلسفیانہ بحث کی نئی راہیں کھولی ہیں اور بہت سے ایسے مسائل حل کیے جو ارسطو کے فلسفے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے متعدد عارفانہ مسائل کا تجزیہ کر کے انہیں خوش اسلوبی سے حل کیا جو اس وقت تک ناقابل حل تھے اور عقلی فکر سے بالاتر سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے دین کے ظاہری ماخذ اور 14 معصومین علیہ السلام کے عمیق و دقیق ارشادات عالیہ جو در حقیقت فرامین الہی کے پرتوں ہیں میں موجود علم و دانش و حکمت کے کئی ایسے جواہر پاروں کی وضاحت کی جو صدیوں سے معمہ بنے ہوئے تھے اور اکثر خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی نوعیت مزاجی ہے یا وہ مبہم ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ سالک عارفانہ طریق پر کاربند ہو کر 4 سفر اور 4 مرحلے طے کرتا ہے۔ نمبر 1، سیر من خلق الی الخلق، سیر من خلق الی الحق۔ اس مرحلے میں سالک کی کوشش ہوتی ہے کہ عالم طبیعت و مادہ سے گزر کر کچھ ماورائے طبعی کیفیت عوالم کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ذات حق تک رسائی حاصل کرے تاکہ اس کے اور حق کے درمیان حجاب دور ہو جائے۔ نمبر 2، سیر بالحق فی الحق۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ذات حق کو قریب سے پہچاننے کے بعد سالک خود حق کی مدد سے اس کے کمالات، اسماء اور صفات کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ نمبر 3، سیر من الحق الی الخلق بالحق۔ اس سفر میں سالک خلق خدا اور عوام کے درمیان واپس آ جاتا ہے، مگر اس طرح کے حق کو ہر چیز کے ہمراہ اور ہر شے میں مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 4، سیر فی الخلق بالحق۔ اس سفر میں یا مرحلے میں سالک عوام کی ہدایت اور رشد و دستگیری کرتا اور حق تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ یوں آپ نے عرفان، فلسفے اور دین کے ظاہری رخ میں ہم آہنگی اور ایک حسین امتزاج پیدا کر دیا اور یہ سب ایک راہ پر آ گئے۔ جناب ملا صدرہ اپنے والد محترم کی رحلت کے بعد شیراز سے اصفہان چلے گئے تھے اور وہاں جناب شیخ بہائی سے علم منقول حاصل کیا۔ بعد ازاں جناب محمد باقر داماد کی خدمت و مجلس میں اختیار کی اور وہاں علم معقول کا درس حاصل کرتے رہے۔ بعد دونوں سے اجازہ حاصل کیا، وہاں سے آپ قم المقدسہ کے کسی دیہات میں چلے گئے اور ریاضت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 مرتبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا عظیم شرف حاصل کیا اور 7ویں مرتبہ جب وہاں سے لوٹ رہے تھے تو واپسی پر بصرہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب ملا محسن فیض کاشانی آپ کے ہونہار ترین شاگردوں میں سر فہرست ہیں
اور انہوں نے ہی آپ کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ نے انہیں فیض کے لقب سے نوازا تھا۔ جناب ملا صدرہ نے جس طریقے علم و فضل کو ترقی و ترویج سے ہمکنار کیا، اسی کی بدولت وہ حرکت جو ہر یہ ثابت کرنے اور بہت لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے ساتھ وقت کا گہرا تعلق ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہی بات ہے جسے طبیعت میں بعد چہارم کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور جو نظریہ اضافت یعنی زمین میں نہیں بلکہ زمین سے باہر کی دنیا میں اضافیت اور دیگر کئی معروف نظریات سے ملتا جلتا ہے۔ جناب ملا صدرہ نے تقریباً 50 سال مایہ ناز رسائل اور کتب تحریر کی ہیں۔ آپ کی معروف کتاب اسفار ہے جو 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ دوسری مشہور و معروف کتاب شواہد العربیہ ہے۔ نمبر 40، شیخ الاسلام جناب ملا محمد باقر سبزواری۔ آپ محقق سبزواری کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ آپ کا مکمل اسم گرامی ملا محمد باقر بن ملا محمد مومن خراسانی سبزواری ہے۔ آپ 1017 ہجری میں ایران کے معروف شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ اصفہان کے ایک مدرسے میں تعلیم پائی جو فقہی مکتب بھی تھا اور علم فلسفہ کا مرکز بھی، اسی لیے آپ منقولات و معقولات دونوں علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ فقہی کتب میں آپ کا تذکرہ اکثر و بیشتر ملتا ہے، اور اصول فقہ میں آپ کی معروف کتابیں ذخیرہ اور کفایہ ہیں۔ چونکہ آپ فلسفی بھی تھے، لہذا آپ نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ابو علی سینا کی کتاب الحیات الشفا پر حاشیہ بھی تحریر کیا۔ آپ جناب شیخ بہائی اور علامہ مجلسی اول کے شاگرد رشید تھے۔ آپ کا شمار دانا، ماہرین اور فضلاء میں ہوتا ہے۔ آپ کو جناب ملا محمد تقی مجلسی اور جناب شیخ بہائی سے اجازہ حاصل تھا۔ آپ نے مذکورہ بالا 2 علماء و فقہاء سمیت دیگر جید علماء کرام سے بھی قصب فیض کیا۔ آپ خود بھی ان علماء حق میں شامل ہیں جو صدر الاسلام کے بلند مرتبے سے مشرف ہوئے۔ سلاطین صفوی میں شیخ الاسلام امام جمعہ کا مقام و مرتبہ علماء اور فقہاء کو دیا جاتا تھا۔ آپ کی اولادوں میں سے بھی متعدد محترم ہستیاں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہوئیں، جس کے بعد آپ کا پورا خاندان شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوا۔ آپ چند برس گزرنے کے بعد مشہد مقدس آ گئے۔ 1083 ہجری میں آپ نے مشہد مقدس میں ایک عالی شان دینی مدرسہ قائم کیا اور مذہب حق کا شیعہ امامیہ کی ترویج و ترقی میں مصروف ہو گئے۔ آپ برسہ برس امام جمعہ بھی رہے اور دین مبین اسلام کے سلسلے میں عظیم الشان خدمات انجام دے کر 1090 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ نمبر 41، جناب مرزا محمد باقر داماد۔ جناب محمد بن محمد جوہا، جو باقر داماد کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، نسب کے اعتبار سے سید حسینی اور اصلاً استر آبادی ہیں۔ ان کی سکونت اصفہان نصف جہان میں تھی۔ عام طور پر میر داماد اور میر محمد باقر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ داماد ان کے والد کے القاب میں سے ہے، کیونکہ ان کے والد محقق ثانی شیخ علی بن عبدالعلی کرکی کے داماد تھے۔ محقق ثانی کی صاحبزادی میر محمد باقر کی والدہ ہیں، لہذا میر محمد باقر کے والد کو داماد کہتے تھے۔ یوں والد محترم کا لقب ہی بیٹے کو لقب بن گیا۔ آپ لوگوں کے رہبر، نادار، عالم اور فضائل کا مینار تھے۔ علم و ادب کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ علم لغت میں صاحب قاموس سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ عربی ادب میں ارباب ادب کو علوم سے معمور کرنے والوں میں آپ سر فہرست ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں اہل زمانہ کے سردار اور منطق و حکمت و کلام میں معروف علماء میں تسلیم شدہ اور حدیث و فقہ میں سب سے زیادہ فائق
علم ریاضی کی کل اقسام میں منفرد، گفتگو میں بے نظیر اور اصول و تفسیر میں بھی بے مثال شخصیت تھے۔ آپ کی عظمت اشکار کرنے کے لیے یہی امر کافی ہے کہ ملا سدرہ جیسا منفرد فاضل آپ کے دسترخوان کا فیض یاب تھا۔ علم حروف وغیرہ میں تو بے حد شہرت یافتہ ہیں، بلکہ تمام علوم میں نصف نہار کے سورج کی طرح چمکتے اور دمکتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ شاہ عباس نے میر داماد سے خواہش کی کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جس سے شہر کی مکھیوں کو موم بنانے اور شہد بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ تو میر داماد نے کہا کہ شہر کی مکھیوں کے لیے ایک گھر شیشے کا بنایا جائے اور اس میں مکھیاں بند کر کے دریا میں رکھ دیں اور دیکھیں کہ مکھیاں کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مکھیوں نے سارے شیشے کو کالا کر دیا اور پھر اپنا چھتا اور شہد بنانے کا کام شروع کر دیا، اور یہ معمہ ہی رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک سونے کے لیے پاؤں نہیں پھیلائے اور 20 سال تک کوئی مباح کام نہیں کیا۔ بعض اہل علم یہ خصوصیات جناب مقدس اردبیلی کی بیان کرتے ہیں، شاید دونوں ہی کی باتیں درست ہوں، اور بہت سے علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے مدت العمر کبھی کوئی مباح کام نہیں کیا، مثلا شہید اول اور ان جیسے کئی علماء۔ آپ کی گراں قدر تالیفات و تصانیف بہت ہیں، جن میں سر فہرست معروف کتاب صراط مستقیم ہے۔ آپ نے شیخ بہائی کا زمانہ بھی پایا اور آپ ان کے ہم اثر تھے۔ آپ کی رحلت 1041 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 42 جناب علامہ قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث۔ آپ کا اسم گرامی علامہ سید نور اللہ اور والد محترم کا اسم گرامی سید شریف نور اللہ تھا۔ آپ کا شجر نسب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ایران میں 956 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ شیخ بہائی کے ہم اثر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شوستر اور بعد ازاں مشہد مقدس ایران میں حاصل کی اور 36 سال کی عمر میں ہندوستان ہجرت کی۔ اس زمانے میں دربار اکبری میں عالم فاضل افراد حاضر ہوتے تھے۔ آپ کو کچھ ہی عرصے میں دربار اکبری میں جگہ مل گئی۔ آپ کا مقصد تبلیغ دین تھا۔ آپ نے اس نیک کام کے لیے آگرہ کو پسند کیا اور وہیں تبلیغ دین کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ہندوستان میں دینی خدمات کے سلسلے میں بالآخر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور یوں حیات جاویدانی حاصل کر لی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی بھی تیغ سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آج تک آپ کا نام اور کام ہندوستان سمیت دنیا بھر میں معروف اور پائندہ ہے۔ آگرہ میں آپ نے حکیم فتح گیلانی سے قربت اختیار کی۔ انہوں نے بادشاہ اکبر سے تعارف کرایا اور اکبر نے آپ کو ہندوستان بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ قاضی صاحب کو اندازہ تھا کہ انہیں ہندوستان کیوں بلایا گیا ہے۔ بہرحال آپ نے دینی تبلیغ کا خلوص دل سے آغاز کیا اور آج ہندوستان میں جو اہل تشیع کی علمی قابلیت ہے، یہ سب آپ ہی کی مرہون منت ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں زیادہ تر مومنین حالت تقیہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بہر طور تھوڑے ہی عرصے میں اکبر نے آپ کو قاضی القضاء کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ہر خاص و عام آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پر خوش تھا اور قاضی صاحب کے علم و فضل اور قابلیت و عدالت کی شہرت چار سو پھیلنے لگی۔ نتیجتاً آپ سے لوگوں کا حسد شروع ہوا، خصوصاً ناصبین کا۔ اکبر بادشاہ راہی ملک کے عدم ہوا اور اس کے بیٹے سلیم نے تخت سنبھال لیا اور جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ جہانگیر اپنے عیش و نشاط شراب و کباب میں مست تھا۔ شراب خوری، نفس پروری اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہوا تو اس موقع پر قاضی صاحب کے خلاف شکایات جہانگیر کے گوش گزار کی جانے لگیں۔ جہانگیر کو پائے تخت سنبھالے 5 سال ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کے خلاف مختلف من گھڑت اور بے بنیاد شکایتیں ہونے لگیں، تاہم خدا تعالیٰ کے فضل سے قاضی صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آخر کار مخالفین نے ایک سازش تیار کی جس کے تحت ایک مخالف شاگرد
کے بھیس میں آپ کے پاس بھیجا۔ اس زمانے میں قاضی صاحب احقاق الحق اور مجالس المومنین نامی کتابیں تحریر کر رہے تھے جو اس شاگرد کے ہاتھ لگ گئیں، اور ان میں سے ایک میں ایک ایسا مضمون بھی شامل کر دیا گیا جس سے بادشاہ کو قاضی صاحب کی طرف سے بدظن کیا جا سکے۔ الغرض سازش کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف قتل کا فتویٰ لے لیا گیا اور جہانگیر نے نشے کی حالت میں فتوے کو جاری کر دیا۔ آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور لاش کو گور و کفن نجس حالت پر پھینکوا دیا گیا۔ کئی روز بعد ایک ایرانی شیعہ سردار نے خواب میں جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی اور آپ نے اسے قاضی صاحب کے کفن و دفن کا حکم دیا۔ الغرض سید راجو جو آپ کے گہرے دوست تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی شہادت 1019 ہجری میں ہوئی۔ آگرہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی جہاں ایک پرشکوہ مقبرہ ہے۔ پورے سال مومنین وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دلی حاجات باذن خداوند تعالیٰ قاضی صاحب کے وسیلے سے بر آتی ہیں۔ قاضی صاحب کے مزار پر آج بھی ایام ازہر اور خاص موقعوں پر شاندار مجالس و محفل منعقد ہوتی ہیں جن میں شرکت کے لیے دور دور سے مومنین آگرہ آتے ہیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں ایک قدیم قبرستان بھی ہے جہاں بہت سے بزرگان دین اور دیگر مومنین کرام کی قبور واقع ہیں۔ اب بھی وہاں وہی رونق رہتی ہے جیسی چہل پہل اور رونق اللہ والوں کی درگاہوں پر نظر آتی ہے۔ آپ کی معروف کتاب مجالس المومنین اور احقاق الحق ہیں۔ ان کے علاوہ 100 کے قریب علم تفسیر، فقہ اور کلام، اصول فقہ، تاریخ و فلسفہ، منطق و ریاضی، ادب و عربی اور فارسی زبان میں کتب آپ کا علمی اور ادبی ورثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔ نمبر 43 جناب شیخ حسن صاحب المعالم۔ آپ کی ولادت کے متعلق تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن غالباً 959 ہجری کے رمضان المبارک میں آپ پیدا ہوئے۔ شیخ حسن بن زین الدین شہید ثانی صاحب معالم ہیں۔ آپ نے مقدس اردبیلی سے درس لیا۔ آپ صاحب معالم نجف اشرف میں تھے، چاہتے تھے کہ خراسان کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن اس خوف سے کہ شاہ عباس ان کو طلب نہ کرے نہیں گئے، مبادہ سلطان کے ساتھ معاشرت اختیار نہ کرنی پڑ جائے، اس لیے نجف ہی میں رہ گئے۔ آپ نے احادیث میں حد درجہ احتیاط سے کام لیا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ایک ہفتہ یا ایک ماہ سے زیادہ کی غذائی اجناس جمع نہیں کرتے تھے تاکہ فقراء کی غم گساری ہو سکے اور اس طرح غریب پرسکون رہیں۔ آپ کی نظر میں بڑی باریکی اور گہرائی تھی اور بڑی احتیاط کے بعد فتوے دیتے تھے۔ آپ کی معروف کتاب معلوم الاصول ہے جو آج بھی دروس میں رائج ہے۔ آپ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے عرفات پہنچے تو اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ میں خدا سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، کیونکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر سال حج ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اعمال عرفہ اور دعائے عرفہ کے وقت اپنے خیمے سے باہر نکل آئے کہ اتنے میں ایک اجنبی شخص آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں ان کے روب جلال سے محبوط ہو کر رہ گیا اور ایک جملہ بھی نہ بول سکا۔ پھر انہوں نے خود مجھ سے کچھ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جناب صاحب الامر علیہ السلام تھے۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے دوڑا لیکن ان کو پھر نہ دیکھ سکا۔ آپ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ آپ نے بہترین اشعار پر مبنی قصائد لکھے۔ آپ کی تصنیف و تالیف کردہ متعدد کتابیں ہیں جو کہ تحقیق، معنی تقلید اور اجتہاد پر قول صحیح پر پرکھنے کی کسوٹی پیش کرتی ہیں۔ آپ کی رحلت 1011 ہجری میں 52 سال کی عمر میں ہوئی۔ نمبر 44 جناب شیخ محمد بن شیخ حسن بن شیخ زین الدین شہید ثانی فرزند صاحب المعالم۔ جناب محمد بن شیخ حسن بن شیخ
زین الدین شہید ثانی فقہ، عالم جید، متقی اور محدث تھے۔ ابتدا میں اپنے والد بزرگوار جناب شیخ حسن صاحب المعالم اور جناب سید محمد صاحب مدارک سے تعلیم حاصل کی اور ان سے حدیث، اصول اور دیگر علوم سیکھے۔ معالم اور مدارک بھی پڑھیں۔ پھر مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا اور وہاں جناب مرزا احمد علی بن ابراہیم استر آبادی صاحب الرجال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اپنے وطن واپس آئے لیکن زیادہ عرصہ قیام نہ کیا۔ عراق کا سفر اختیار کیا اور کافی عرصے کربلا معلیٰ میں رہے اور درس دیتے رہے۔ ایک دن آپ کو کربلا معلیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کی جانب تیر بھیجا۔ وہ آپ کے سینے کے پار ہو گیا لیکن خدا نے حفاظت فرمائی۔ پھر زیارت مکہ و مدینہ کا شرف حاصل کیا اور عراق میں واپس آئے۔ پھر مکہ معظمہ کا سفر اختیار کیا اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور لقب فخر الدین تھا۔ آپ عابد، زاہد، فقیہ، محدث اور صاحب کرامت شخصیت تھے۔ آپ جب مکہ معظمہ میں تھے تو آپ نے قبل از وقت اپنے انتقال کی خبر دے دی تھی۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ جس رات وفات پائی تھی وہ اور ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی کہ ان کی میت کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور جس شخص نے یہ اطلاع پائی اس نے کہا کہ قرأت کرنے والا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں قائم آل محمد مہدی ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ واقعہ شیخ صاحب کی زوجہ نے جو صاحب مدارک کی دختر ہے بیان کیا تھا۔ ان دونوں کرامات کا ذکر جناب شیخ اسد اللہ کاظمی نے اپنی معروف کتاب مقایس میں کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام شیخ کی شب وفات ایسے وظائف پڑھ رہے تھے جو اس کلام میں رائج نہ تھے۔ روایت ہے کہ بادشاہ وقت نے ان کو مکہ معظمہ طلب کیا اور اخراجات کے لیے رقم معین کر دی اور اظہار فروتنی کے لیے شیخ صاحب کو خود خط بھی لکھا۔ شیخ صاحب نے قبول کر لیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ وقت کے خط کا جواب لکھیے، تو آپ نے فرمایا کہ سوائے دعا کے بادشاہ کے لیے کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور ہم یہ دعا بھی تحریراً نہیں کرنا چاہتے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو تھوڑے تأمل کے بعد فرمایا کہ حدیث میں کہ بادشاہوں وغیرہ کے لیے دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس وقت بادشاہ کو خط لکھا۔ جناب شیخ علی نے در المنشور میں لکھا ہے، مشہور ہے کہ آپ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور مختلف پھولوں سے تیار کیا ہوا گلدستہ شیخ کو پیش کیا، جبکہ ایسے پھول مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں کہیں نہیں پائے جاتے تھے۔ تو شیخ نے اس شخص سے کہا کہ یہ پھول کہاں کے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یہ جنگلی پھول ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ شخص نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ غالب گمان ہے کہ وہ جناب صاحب امر علیہ السلام تھے۔ آپ کی تاریخ رحلت 1030 ہجری بتائی جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے جناب شیخ علی تھے۔ ان کی شخصیت بھی کافی مقبول و معروف رہی۔ نمبر 45، جناب آقا سید محمد صاحب مدارک۔ جناب سید محمد بن سید علی ابن ابوالحسن موسوی سید نور الدین آقا سید علی ملقب سید نور الدین کے پدری بھائی ہیں۔ یہی صاحب مدارک ہیں اور ان کا لقب شمس الدین ہے۔ ان کا تقدس اور علم ناقابل انکار ہے۔ جو تحریر کرتے تھے اس کی پہلے بہت تحقیق کر لیا کرتے تھے۔ صاحب معالم اور صاحب مدارک دونوں تقریباً ہم سن تھے اور دونوں جناب مقدس اردبیلی سے درس لیا کرتے تھے۔ مقدس اردبیلی اس زمانے میں شرح ارشاد لکھ رہے تھے اور اس کے اجزاء کو صاحب مدارک اور صاحب معالم کے حوالے کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان تحریروں کو دیکھو، ان کی عبارتوں کی تصحیح کرو۔ جب یہ دونوں چاہتے تھے کہ جناب اردبیلی کی خدمت سے اپنے شہروں کی طرف جائیں تو شیخ حسن صاحب المعالم
ملا اردبیلی کی لکھی ہوئی کوئی چیز مانگتے تھے جو اپنے پاس بطور یادگار رکھیں، تو جناب اردبیلی چند احادیث مبارکہ صاحب معالم کی خاطر لکھ دیا کرتے تھے، اور ان کے آخر میں لکھتے تھے کہ ان کو ایک غلام نے اپنے آقا کے لیے لکھا ہے، اپنے مولا کے حکم کی اتباع میں، تاکہ اس کے لیے یادگار ہو اور وہ مجھے اپنی تنہائیوں میں فراموش نہ کریں۔ اپنی نمازوں کے آخر میں خدا اس کو اپنی پسندیدہ چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم و احسان کے ساتھ اس سے راضی ہو۔ صلوات بر حضرات محمد و آل محمد۔ جناب سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب معالم و مصائب مدارک نجف اشرف میں تھے اور چاہتے تھے کہ خراسان کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن اس خوف سے کہ کہیں شاہ عباس ان کو اپنے پاس طلب نہ کر لے نہیں گئے کہ کہیں سلطان کے ساتھ معاشرت نہ کرنی پڑے، اس لیے نجفی میں رہ گئے۔ صاحب معالم اور صاحب مدارک حدیث سے مبارکہ کے راوی عادل ہوں اور ہر ایک کی 2 آدمیوں نے گواہی دی ہو، اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ نمبر 46، جناب شیخ زین الدین نوادہ پوتے شہید ثانی۔ جناب شیخ زین الدین بن شیخ محمد بن حسن بن شیخ زین الدین شہید ثانی، عالم فاضل اور صالح پرہیزگار، نقلی و فعلی علوم کے ماہر، بلند پایہ شاعر، جلیل القدر شخصیت اور اپنے زمانے کے بے نظیر خوگر علم تھے۔ آپ کی ولادت کا سال 1019 ہجری اور رحلت 1064 ہجری میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد محترم جناب شیخ بہائی، جناب محمد امین استر آبادی اور دیگر علماء عرب و عجم سے کسب فیض کیا اور شمع علم کی ذو افشانی میں اضافے کا سبب بنتے رہے۔ مکہ معظمہ میں مجاوری کی، وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مزار کے نزدیک آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ جناب صاحب الوسائل نے آپ سے عربی، ریاضی، حدیث و فقہ وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ آپ شعر بھی بہت اچھے کہتے تھے۔ عجب نہیں کہ باذن خدا خاک کی جانب سے یہ جواب آئے، میں نے بال بھی بیکا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اجسام قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہیں۔ جناب شیخ زین الدین کے بھائی جناب شیخ علی نے کتاب دارالمنظوم المنصور میں لکھا، پہلے انہوں نے شیخ زین کا ذکر کیا، پھر ان کی تعریف و توصیف کی، اور پھر لکھا کہ شیخ زین الدین نے ایران کا سفر کیا اور شیخ بہائی کے گھر پہنچے۔ شیخ صاحب نے ان کا بڑا اکرام کیا اور وہ طویل مدت تک شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس مدت میں انہوں نے شیخ صاحب سے درس بھی پڑھا، ان کی تصنیفات و تالیفات بھی پڑھیں اور دیگر کئی علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ شیخ نے اوروں سے بھی درس پڑھے، پھر واپس چلے گئے اور اسی سال ان کے والد محترم خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ 1031 ہجری تھا۔ پھر زین الدین نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور بیشتر وقت مطالعے میں گزارتے تھے۔ قصص العلماء کے مؤلف کا کہنا ہے کہ میں بھی انہی دنوں مکہ معظمہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور انہی کے ساتھ وطن واپس آیا۔ جن دنوں میں مکہ معظمہ میں تھا، ہم روز عرفہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور میں ان کی خدمت میں موجود تھا۔ اسی دوران انہوں نے وفات پائی۔ وہ اپنے والد محترم کے ساتھ ہی مکہ معظمہ کے قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک ہوئے۔